الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں کے اندر واعظ فرمایا، یہ بتلانے کے لیے کہ رمضان جیسا مہینہ جس کو مبارک مہینہ کہا گیا، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ کہا گیا، اور کہنے والا میرے دوستوں دنیا کا کوئی آدمی نہیں بلکہ جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے وہ کہنے والے ہیں۔ اور آپ ایک اندازہ لگائیے کہ رمضان کی تیاری جو نبی بخشے بخشائے ہیں، بشارت مل چکی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، آپ کے صدقے میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، آپ کے صدقے میں آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان کو بنایا گیا۔ وہ پیارا نبی میرے دوستوں دو مہینے پہلے دعائیں مانگ رہا ہے کہ رجب کے اندر برکت دے دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، رمضان کی نورانیت سے مالا مال فرما دے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں کی جو ہے سوالے کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کے 6 مہینے سے پہلے وہ رمضان کی تیاری کے اندر استقبال ویلکم کے اندر لگتے تھے، اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک افسوس کرتے تھے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے رمضان کی آمد کی وجہ سے سرور شان سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو سجاتا ہے۔ گھروں کے اندر فنکشن، شادی بیاہ ہو، شہر کے اندر کوئی بڑا آدمی آنے والا ہو تو پورے شہر کو، اور بیاہ ہو تو پورے گھر کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ خود اللہ فرشتوں کے ذریعے کیا کرتا ہے، جنت کو سجاتا ہے۔ اور میرے دوستوں اگر اللہ نے زندگی جو ہے مقرر رکھی، باقی رکھی، تو چند دنوں کے بعد وہ مہمان خود ہمارے گودوں میں آ جائے گا۔ اب خوش نصیب ہے وہ بندے جو اللہ کے طرف سے جو چیز کہی گئی ہے، کرائی گئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتلائی ہے، اس کے مطابق چلیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو ہے رمضان کے مہینے کسی وقت میں کہا کہ پہلے منبر کے ایک قدم رکھا، کہا کہ بدہلاک ہو جائے وہ آدمی، 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین۔ ساری باتیں ختم ہو گئی، صحابہ نے بیان کے بعد وغیرہ کے بعد پوچھا حضور یہ آمین آمین کس بات پر کہیں؟ تو 3 بددعائیں حضور نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کہا کہ اے نبی آمین کہو۔ اب میرے بھائیوں، ایک طرف رئیس الانبیاء، دوسری طرف رئیس الملائکہ، ایک طرف فرشتوں کا سردار، دوسری طرف آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ بددعا کتنی بھیانک خطرناک ہوگی۔ ایک ماتا کو اگر ماں بددعا دے دے وہ بھی بیٹے کو لگ جاتی ہے، تو جو نبی بددعا دے دے، فرشتہ جبرائیل بددعا دے دے، اس کے اندر کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ 3 بددعائیں تھی، اس میں ایک بددعا یہ تھی ہلاک ہو جائیو، برباد ہو جائیو، بد نصیب نے بدبخت ہو جاوے وہ آدمی جس کے اوپر رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر جاوے، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اور پیارے نبی کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نبی جی آمین کہو۔ اس پیارے رحمت للعالمین نے حضرت جبرائیل کی بددعا پر آمین کہی ہے۔ یوں کہو کہ بددعا کا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ایک طرف رئیس الملائکہ کی بددعا، دوسری طرف رئیس الانبیاء کا جو ہے سکہ لگ گیا کہ اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے بددعا کے قبول ہونے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ہے رمضان کے
مہینے کو ہم وصول کریں. اب صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، حضور کا تو جو ہے معمول آپ فضائل اعمال وغیرہ میں پڑھ لیں گے کہ حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، حضور کی راتوں کا جو ہے رونا، راتوں کی عبادت بڑھ جاتی تھی، بلکہ اس مہینے کے اندر سخاوت موسلادھار بارش کی برس طرح حضور کے جو ہے سخاوت برستی تھی. اللہ تعالیٰ عام دنوں کے اندر، رمضان کے علاوہ کے دنوں کے اندر، تہجد کے اندر خدا کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے. رمضان کے مہینے میں پورا 24 گھنٹے خدا کی رحمت پہلے آسمان پر بندوں کو پکارتی رہتی ہے. اچھا، ایک آدمی کیوں کہتا ہے کہ مرضی گناہ تھی جیسے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جتنے شیطان شیاطین پکڑ کر دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں، تاکہ کوئی موقع ہی نہ رہے انسان مسلمان کو کہنے کا کہ وہ نیکی نہ کری ہے. تو اسی لیے کہ اللہ نے ماحول بھی بنا دیا کہ جہاں رمضان آتا ہے چھوٹا سا بچہ بھی اپنی باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں آتا ہے. ماحول بھی سازگار، شیطان بھی قید کر دیا گیا. اب تھوڑی سی ہمت کر کے میرے دوستوں ہمیں اللہ کو نیکی دکھلانی ہے. قرآن نے کہا کہ رمضان اس لیے فرض کیا گیا روزے کہ تمہارے اندر لعلکم تتقون، تقوی آ جاوے. تقوی سیدھی بھاشا میں کہے تو اللہ کا حکم اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہٹنا اور اللہ کی فرما برداری آنا، اس کا نام ہے تقوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے شعبان کے آخری دنوں کے اندر، اس میں 4 باتوں سے کرنے کا حکم دیا، 4 باتوں سے روکا گیا. بس اس کو اختیار کر لو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ تقوی والی صفت زندگی میں آئے گی. اور میرے دوستوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو اپنا اٹھواڑیا سدھارنا ہو، اللہ والا، نیکی والا، گناہوں سے دور والا گزارنا ہو، وہ جمعہ کا دن بہترین گزارے. جمعہ کے دن میں گڑبڑی نہ کرے، گناہ نہ کرے، غلط کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے. કાલે જે જુમેરાત હતી એની મગરીબથી લઈને આજની જે જુમેરા મગરીબ આવે એને કહેવાય આખો દિવસ 24 કલાકનો ઇસ્લામી પ્રમાણે જુમાનો દિવસ. तो कल की मगरिब से लेकर आज की मगरिब तक अगर गुनाहों से आदमी बच गया, गीबत से, चुगलखोरी से, गुनाहों से, समझ लो कि इंशाअल्लाह पूरा अठवाडिया उसका बेहतरीन जाएगा. और फिर फरमाते थे जिसको अपना साल सुधारना हो, अपनो वर्ष सुधारना हो, तो रमजान के महीने की कदर कर ले, जो काम अल्लाह रसूल ने बताए वो कर ले, गुनाहों से बच जाए, इंशाअल्लाह इसका पूरा साल बहुत व्यवस्थित, इंतजाम बहुत अच्छा गुजरेगा. 4 बातों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें इसमें करो. एक फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह खूब कसरत से पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर फरमाया इस्तिगफार बहुत ज्यादा करो, अल्लाह के सामने तौबा, अल्लाह के सामने तौबा. मेरे भाइयों, इससे बढ़कर क्या बात होगी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए हैं, फिर भी जो है दीन के अंदर 70 मरतबा खुदा से माफी मांग रहे हैं. अब इससे बड़ा अमल हम आपके सामने कौन सा पेश कर सकते हैं. फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत को खूब मांगो, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ जन्नत मांगो, जब भी खुदा के लिए हाथ उठाओ जन्नत मांगो. बल्कि मेरे दोस्तों हदीस में आता है जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस मांगो. और ये भी फरमाया हदीस के अंदर कि जब भी जन्नत की दुआ करो तो 3 मरतबा मांगो, ए अल्लाह जन्नत दे दे, ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे, ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे. और चौथा बात हुजूर ने फरमाई कि जहन्नम से पनाह मांगो. इसीलिए बुजुर्गों ने जो है 4 जुमले इरशाद फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुल्लाह अल जन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार. ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अंदर कलीमा आ गया, अस्तगफिरुल्लाह इसमें इस्तिगफार आ गए, अस्अलुल्लाह अल जन्ना जन्नत का सवाल आ गया, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार जहन्नम से पनाह मांग ली. 4 जुमलों के अंदर हुजूर की जो 4 बातें थी आ गई. आपको याद न रहे ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो हर एक को याद रहेगा, अस्अलुल्लाह अल जन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार बहुत आसान जुमले हैं. 4 चीजों से हुजूर ने कहा इसमें बचो, अपने आप को भी बचाओ, घर वालों को भी बचाओ. उसमें सबसे पहला यह है कि जबान, आंख, दिलो दिमाग की हरकत से आदमी क्या करे, बचे.
زبان، پھر آنکھ، کان اور دل و دماغ کی سوچ سے ان 4 راستوں کے گناہوں سے آدمی بچ جاؤ گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی، ان کو جب ان کے کچھ گڑبڑی وغیرہ ہوئی تو کیا کی، الٹی کری، تو الٹی کے اندر تازہ گوشت نکلا۔ ان کو نوائی لگی کہ کھانا ہم نے کھایا نہیں، گوشت نہیں کھایا، تو گوشت کہاں سے آیا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا تم نے لوگوں کی غیبت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس غیبت کو پریکٹیکل تمہارے سامنے مشابہ کے طور پر بتایا کہ جو آدمی، قرآن کہتا ہے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اس مردار کا خون اور گوشت کھاتا ہے۔ تو صحابہ کو اللہ نے اپنی نظروں سے دکھایا ان عورتوں کو کہ جو غیبت کر رہے تھے ان کو الٹی ہوئی، پیٹ میں گڑبڑی ہوئی، جو منہ سے الٹی ہوئی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اس لیے میرے بھائیو زبان کا بول آدمی سدھار دے، بلکہ آپ کو نوائی لگے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر جب خانقاہ لگتی تھی، خانقاہ تو پورے سال چلتی تھی لیکن رمضان کے اندر اسپیشل لگتی تھی، تو حضرت پہلے فرماتے کہ بھائی جو بھی رمضان میں آنے والے ہیں اصول کے ساتھ رہیں، قانون اور قاعدے کے ساتھ رہیں، بے اصولی کے اوپر چاہے کوئی بھی شیخ الحدیث ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو، اس کو بستر پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ تو باہر بہت سارے حضرات اپنے اوپر پوسٹر لگاتے ہیں، آگے پیچھے بینر لگاتے ہیں، میرے ساتھ کوئی باتیں نہ کریں۔ تو پورا رمضان گزر جاتا لیکن ایک لغو بات بھی اللہ والوں کی صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ لغو بات ان کی زبانوں سے نہیں نکلتی تھی۔ ایک بزرگ پورا دن جب گزر جاتا، رات کے وقت سونے بیٹھتے تو پورے دن وہ جو بھی اپنے منہ سے بولتے اس کو لکھ ڈالتے، پھر رات کو حساب لیتے ہیں میں نے جتنی چیزیں بولی ہیں اس میں صحیح کیا غلط کیا، صحیح ہوتی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، جہاں غلط بات ہوتی، بکواس ہوتی، بیکار ہوتی، اس پر اللہ کے سامنے توبہ کرتے۔ اس لیے میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور نوحہ کر رہے ہیں، ماتم یعنی افسوس کر رہے ہیں، زبان کھینچ کر۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ او ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق تمام انسانوں کے اندر نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے، جب جنت میں جائے گا 8 دروازے کہے گے مرحبا یا ابا بکرین، مرحبا یا ابا بکرین، آوی جا ہمارا اندر کی آوی جا۔ اتنا بڑا جو ہے اس کا ان کا رتبہ ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب زبان کو کھینچ کر کہہ رہے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس زبان کی کھیتی کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے یہ زبان کی کھیتیاں ہوگی، یعنی کہ زبان ہی کی وجہ سے آدمی سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کے بول، وہ کہتے ہیں تیر کے دانت تو مٹ جاتے ہیں، زبان کے دانت کبھی نہیں مٹتے، وہ ہمیشہ ہرے اور تازے رہتے ہیں۔ آنکھوں کے اندر میرے بھائیوں یہ موبائل نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تنہائیوں کی جگہ پر پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے لیکن ہر ایک اپنی دنیا میں مست ہے، بچہ اپنی دنیا میں، ماں اپنی دنیا میں، کم سے کم ہم 1 مہینے اس کو بند کر دیں۔ پہلا درجہ یہ کہ بند کر دو، دوسرا درجہ کہ نہیں رہا جا سکتا تو یوٹیوب کی دنیا میں زیادہ مت پڑھو، کچھ بیان وغیرہ سن لو، کچھ کرنے کے کام کر لو، اس کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر کرو کہ بس ادھی گلا 10 منٹ 15 منٹ پھر بند کر دو۔ اور میرے دوستوں سنو تو اسلامی جو چیزیں ہیں اب اپنے مولانا سے رابطہ کیجیے کہ میں نا کونو بیان نہ ہم پڑھوں۔ اور جب باہر کی دنیا میں نکلو تو میرے بھائیوں بے پردگی عام ہے، بے حیائی، کل ویلنٹائن ڈے ہے، نہ جانے کتنے ہزار لوگ اپنی عزتوں کا سودا کر لیں گے، کم سے کم ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ رمضان کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ باہر نکالیں، جب ہم نکلیں تو اپنے اوپر پردہ کر دیں۔ اپنے اوپر پردے کا مطلب آنکھوں کو جھکانا ہے اور نقاب پہن کے چلنا نہیں ہے کہ لوگوں کو اردو مطلب کاڑے سے اللہ بچا اردو کرو پڑے۔ تو دوسری چیز میرے دوستوں آنکھوں کا پردہ۔ تیسرا ہے کانوں کی جو سنوائی ہے اس کو ہم صحیح کر دیں، نہ غیبت سنیں، نہ کسی چغلی سنیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے رمضان کے موقع پر حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو جھگڑا نہ کریں،
سامنے والا جھگڑا کرے تو وہ مسجد چھوڑ کے چلا جاؤ، خاموش ہو جاؤ کہ میرا تو روزہ ہے، وہ تارا جو بازو ماتے وہ نہیں آئے ہو۔ اور پھر میرے دوستوں چوتھا کام، دل و دماغ کی سوچ، چاہے اپنے متعلق ہو، اپنے گھر والوں کے متعلق، اڑوسی پڑوسی، مسلمان یا انسانیت کے مساوی درست کر لیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی مرکز کے اندر اپنے زمانے میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے، خطبہ دے دیا، نماز پڑھا دی، مولا الیاس صاحب کے پاس آئے، کہا کہ کیونکہ مولا یوسف صاحب مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے ہوتے ہیں، کہا کہ بیٹا جب خطبہ دیا تو کس نیت سے دیا ذرا سننا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو خطبہ اس لیے دیا کہ مسجد میں لوگ جمعہ کا خطبہ سننے آئے ہیں، اس لیے میں نے دے دیا۔ اس وقت جو جملہ نکلا مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بیٹا اس نیت سے خطبہ دیتا کہ پوری دنیا سن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سنانے کا تجھے ثواب دیتا۔ تو ہم نیت کریں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میری نسلوں کو بھی اللہ فائدہ دے، میری آخرت بھی بن جاوے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور میرے بھائیوں یہ تو ہو گئے بڑے بڑے کام، چند کام جو ہے سنتے جائیں۔ اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بہت سارے حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پرابلم، سمسیا، مشکل، روحانی، جسمانی، گھریلو، دکان وغیرہ وغیرہ، روزگار وغیرہ۔ احمد آباد کے اندر ایک بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے بہت مشکل والا کہ خاتون میں تھی، تو وہ فرماتے ہیں اس کو ٹارگیٹ بناتا اور رمضان کے دعاؤں کے اندر اس کو خاص مانتا، اے اللہ حج پڑھنے کے لیے جانا ہے، اے اللہ بچہ جوان ہو گئی ہے، اے اللہ اڑوسی پڑوسی دشمن بن چکے ہیں، اے اللہ بیچ بازار کے اندر دکان ہے لیکن روزی نہیں چلتی، جو بھی آپ کی پرابلم ہماری پرابلم ہو۔ وہ بزرگ فرماتے اس کو ٹارگیٹ بنا کر دعا کرو۔ وہ بزرگ ابھی بھی زندہ ہیں، وہ فرماتے کہ رمضان کے چند دن بعد اس دعاؤں کی برکت سے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کے اندر لگے آدمی بڑی آپ خاص کر کے میرے دوستوں شہری کا ٹائم بیکار نہ کرو۔ جہاں ہم شہری کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فجر بھی گل ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ شہری کے ٹائم کتنا مبارک ٹائم ہے، جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ پھر میرے بھائیوں دوسرا ایک عمل ہے جو بمبئی کے اندر مولانا نام بھول شکیل حاجی شکیل صاحب دعوت برکاتہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک نسخہ ایک آدمی سے لیا، وہ آدمی کہتا ہے میں نے 30 سال سے اس کا تجربہ کیا اور حضرت نے کہا کہ میں نے جتنوں کو بتایا الحمدللہ ہر ایک کے گھر آباد ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب 11 رمضان جب رجوع پورو تھی جائے اینا بجے جب 12ویں تراویح شروع تھا، ذرا سمجھنا بہت سارے حضرات شادی کے لائن سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں مانگو نہ کیوں نہیں، شادی نہیں ہوتی، مانگا ہی نہیں ملتا، لڑکی کے یہاں پر آتے ہی نہیں۔ یہ فرماتے ہیں اور الحمدللہ میرے دوستوں جب سے ہم نے بتانا شروع کیا، گزشتہ سال بھاؤنگر کے اندر ایک مسجد میں بتلایا، بہت سو نے استعمال کیا، ابھی قریب مہینے پہلے ہمارے کاشیواڑ کے اندر اس آدمی نے اس پر عمل کیا، شادی اس کی ہو گئی۔ ایک آدمی کی شادی بہت لمبی عمر والا، وہ راجستھان سے اس کو لڑکی مل گئی۔ ایک آدمی کو 8 یا 10 سال سے لڑکا نہیں ہوتا تھا، اس نے اس چیز پر عمل کیا، الحمدللہ آج اس کی بیوی کا 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی طرف سے میرے دوستوں دیکھو کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، اللہ والے کی طرف سے ایک روحانی علاج ہے، اگر کریں گے تو فائدہ ملے گا، نہیں ملا تو اللہ کی مرضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول و نبیا۔ ہمیں تو ہر فیصلے پر خدا کی طرف سے راضی رہنا ہے۔ تو 11 روزو پورو تھی جائے અને 12મી તરાવી જ્યારે ચાલુ થાય તો 6 રકાત 12 રકાત નમાઝ પઢવાની છે કોપલે કરીને યાદ રાખજો। جو ساتھی اور میرے دوستوں کو قاری احمد علی کی طرح مت کریو کہ 90 سال کا آدمی جا کر پوچھتا ہے رشتوں جوتوں سے، تو قاری احمد علی کہا رشتہ نہیں فرشتہ چاہیے تجھے کو، بڑے کو بھی مل جائے گا اس میں بھی نام نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو فرماتے ہیں تو جب 12ویں تراویح کا تراویح میں پوری طرح سے پوری تھی جائے تو 12 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت કરીને નમાઝ પઢવાની છે અને એના અંદર ખાલી સૂરા ફાતિહા કુલ અલ્લાહુ અકબર, સૂરા ફાતિહા કુલ અલ્લાહુ અકબર, સૂરા ફાતિહા કુલ અલ્લાહુ અકબર ઈ પઢવાનું છે 2 રકાતના અંદર। એના પછી 100 ફેરી દરૂદ શરીફ દરૂદ ઇબ્રાહીમ પઢવાનું છે, બિલકુલ મામૂલી હાવ નાનો એવો અમલ છે।
બારકાત એના અંદર સૂરા ફાતિહા કુલ અલ્લાહ સૂરા ફાતિહા કુલ અલ્લાહ એમ કરી પૂરું કરી લો. એના પછી 100 ફેરી સૂરા ઇબ્રાહીમ પઢો અને દુઆમાં અલ્લાહને હાથ ઉઠાવીને કહો, એ અલ્લાહ પાક મારી શાદી છે કે મારા ઘરના અંદર મારી છોકરી કે છોકરા છે, اس پہلے تو اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کر دے, اشارے ثواب کر لے اور پھر اللہ سے اپنی جو ہے حاجت ہو وہ مانگ لو. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کئیوں کو یہ بتایا, الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ رمضان آنے تک ان کی شادیاں اور ان کا گھر آباد کر دیا ہے. اس لیے میرے دوستوں بڑی بڑی باتیں ہیں. اور آخر کے اندر میرے بھائیوں, قرآن کی تلاوت کو بڑھا دو, اللہ کے سامنے جو ہے رجوع ہو. حالات کیسے جو ہے منڈلا رہے ہیں, آہستہ آہستہ حالات کا جو شکنجا وہ بہت پیچیدگی کے ساتھ انسانیت پر, مسلمانوں پر کسا جا رہا ہے. ایسی مبارک راتوں میں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے خدا کے سامنے رونے والے بنے. وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے جو خدا کے سامنے روتا ہے. 2 آنسو خدا کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ آنسو جو آنکھ میں سے نکلے اور اللہ کے لیے نکلے, جہنم کا وہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا. کل قیامت کے میدان میں, آخری بات ہے, کل قیامت کے میدان میں جب ساری دنیا پریشان ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑیں گے, پھر جب اٹھیں گے تو ایک آگ جب نکلے گی جہنم کی, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگیں گے. بابا جبرائیل ایک چھوٹی سی ڈول لے کر آئیں گے, اللہ کے نبی کو کہیں گے پیارے نبی پانی نکالو, جہنم کی آگ کی طرف پھینکو. پانی نکالیں گے, جہنم کی آگ کی طرف پھینکیں گے, ساری آگ اپنے اندر جہنم کے اندر گھس جائے گی. اللہ کے نبی پوچھیں گے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ وہ بابا جبرائیل کہے گا اللہ کے نبی دنیا کے اندر اللہ کے بندوں نے اللہ کے سامنے جو گرم گرم آنسو نکالے ہیں اس کا یہ پانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, خدا کے سامنے رونے والے بنے, اپنا اللہ کے سامنے فیصلے کروائے, اپنی ذات کے متعلق بھی, انسانیت اور مسلمانوں کے متعلق بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.